آپ درود مبارکہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے جب تک توفیق نہیں ان اللہ پہلے اللہ خزانے اللہ کے پاس قیامت اور قیامت کے بعد تک وہ قائم رہیں گے. الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. فرشتوں کی سپیڈ اور تیز ہو جاتی. اب فرشتے سر بسر کھڑے ہونا شروع ہو جاتے. جب آسمان تک فرشتے چلے جاتے ہیں تو آپ کے ماتھے پہ آ جاتے ہیں. السلام علیکم گائز، وعلیکم السلام. کیا چل ٹھیک ہو؟ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل فیس بک پہ. آج کی ویڈیو جو ہے نا افتخار ٹھاکر صاحب کی ہے، لیکن ان کا دوسرا روپ جو آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا وہ آج دیکھ رہا ہے. کامیڈی تو آپ نے بہت دیکھی ہوگی لیکن دوسرا روپ جو ہے نا وہ دیکھیں. چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال یہ نکل آیا کہ درود شریف کی آپ نے بات کی. میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ درود شریف کے فضائل و برکات پہ کچھ بتا دیں. درود شریف جو ہے نا جی وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے. آپ نماز اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں. اذان ہوئی آپ نماز کی جانب سبحان چلے. اللہ. آپ اٹھے قرآن پکڑا اور قرآن پڑھنا شروع ہوئے. آپ ہر عبادت اپنی مرضی سے، اپنی محبت سے، اپنی اخلاص سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ درود مبارکہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے. جب تک توفیق نہیں ملے. سبحان ان اللہ. اللہ پہلے اللہ و ملائکۃ پھر اس کے فرشتے جو پھر اللہ سبحان جس کو اللہ. توفیق دے علی النبی. پھر جس کو اللہ توفیق دے. ان اللہ پہلے اللہ پھر اس کے فرشتے پھر اللہ جس کو توفیق دے. اور اگر کوئی شخص درود مبارکہ پڑھ رہا ہے اس کو تو سجدے سے اٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ میرے پہ اتنا مہربان ہے اللہ کہ اللہ پڑھتا ہے پھر اس کے فرشتے پھر اللہ مجھے کہتا ہے کہ پڑھو. سر وہ بڑے خوش ماشاءاللہ نصیب ٹھاکر لوگ صاحب. ہیں جن کے ہونٹوں پہ درود مبارکہ جاری ہوتا ہے. سر ہر عبادت سبحان رد ہو اللہ. سکتی ہے. کہیں آپ کی بدنیتی شامل ہوئی، آپ کی دعا رد ہو گئی، آپ کی نماز رد ہو سکتی ہے، آپ کا صدقہ خیرات زکوٰۃ آپ کا حج رد ہو سکتا ہے. آپ کا درود شریف قبول ہی قبول. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو میرے اللہ نے آپ کے سبحان دل میں ڈالا تھا. اچھا ابھی جب آپ نے بات بولی تب یہ پورا آیت اور ترجمہ میرے ذہن میں آیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے کام کا کہہ رہا ہے اور ساتھ بتا رہا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہ سر پہلے اللہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے یہ. سر پھر اس کے فرشتے پھر اللہ جس پہ مہربان ہو. سبحان اگر آپ کی اللہ. زبان سے درود شریف جاری ہوتا ہے تو پکی مور ہے اللہ آپ پر بہت مہربان ہے. اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے. اللہ آپ کے بالکل قریب ہے. سبحان اللہ سے باتیں کرو. اللہ کو لوٹنا چاہیے. اللہ کو اتنا لوٹنا چاہیے سر. اللہ کے معاملے میں ڈاکو ڈکیت بن جانا چاہیے سر. اتنے خزانے اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے. اتنے خزانے اللہ کے پاس قیامت اور قیامت کے بعد تک وہ قائم رہیں گے. بے شک بے شک. کتنا لوٹ لو گے یار اللہ. 200 کروڑ 500 کروڑ ارب 5 ارب 100 ارب ختم نہ ہونے والے خزانے. اللہ کے ہاں تو یہ سمندر کے ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اوئے آپ تھک جاؤ گے. اللہ نہیں تھکتا بے شک. نہ اس کو اونگ آتی ہے سبحان اللہ. نہ وہ سوتا ہے. یہ ساری انسان کے اندر باتیں ہیں، میرے اللہ کے اندر باتیں نہیں ہیں سر. بے شک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بے شک. زندہ و جاوید 24 گھنٹے جب تک دنیا قائم ہے. جب دنیا ختم ہو جائے گی میرے اللہ کی حکومت رہے گی. میرا اللہ ہی قائم رہے گا، بے شک. قائم و دائم رہے گا. کتنا لوٹ سکتے ہو. درود شریف سے لوٹو، محبت سے لوٹو، پیار سے لوٹو. لوٹو جتنا لوٹ ٹھاکر صاحب سکتے نے ہیں. کمال کر دی. 24 گھنٹے لوٹو میرے اللہ. اللہ کے خزانہ نہیں ختم. بے شک. جہاں پہ ہم نے درود شریف کے فضائل و برکات پہ بات کی ہے وہاں پہ استغفار پہ بھی ہم ضرور کچھ نہ کچھ بات کر لیں. توبہ کرنے پہ، استغفار پہ. سر توبہ اور استغفار کا لفظ جو ہے نا، میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے.
اس لفظ کے نکلنے سے پہلے جب آپ کی نیت ہوئی تھی اللہ 10 قدم تو پہلے ہی آگے آ گیا تھا. اللہ تو آپ کے ایسے قریب آ گیا. سبحان اللہ. آپ اللہ کی طرف 1 قدم بڑھاؤ گے اللہ بھاگ کے آئے. آپ اللہ کی طرف 1 بے ہاتھ شک. بڑھاؤ گے اللہ 100 قدم بڑھائے. اللہ کو سب سے زیادہ مزہ، اللہ کی سب سے بڑی انجوائمنٹ جو ہے وہ استغفار ہے. جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اوئے ہوئے ہوئے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. پھر جو آپ سوچ رہے ہوتے ہو، جو آپ مانگ رہے ہوتے ہو، پھر اللہ کہتا ہے بڑھا دو، جو کہتا ہے کرو، اس نے مجھ سے معافی. سبحان اللہ. اللہ کی انجوائمنٹ استغفار ہے، اللہ کی انجوائمنٹ ہے توبہ. زبان سے الفاظ نکلنے سے پہلے اللہ آپ کی طرف قدم بڑھاتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے بن مانگے دو اس کو، اللہ اس کی خواہشوں کو کان لگا کے سنو، جو یہ کہہ رہا ہے اور جو یہ نہیں کہہ رہا. اس نے مجھ سے توبہ کی ہے، میرے لیے یہ بڑا ہی پیارا ہے، دو اس کو جو دینا چاہیے. اللہ کو لوٹ لینا چاہیے. دنیا میں کوئی غریب رہ ہی نہیں سکتا سر. کیا بات. صرف رجوع کر لے، وہ 1 دفعہ اللہ کی طرف 1 قدم بڑھا دے سر، اللہ بھاگ کے اس کو اپنے سینے سے لگا لے. اللہ کے فرشتے، قرآن کے الفاظ آپ جب پڑھنے شروع کرتے ہیں نا سر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرشتے اترنے شروع ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرشتے کو تیزی، سپیڈ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. فرشتوں کی سپیڈ اور تیز ہو جاتی. اب فرشتے سر بسر کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آسمان تک فرشتے چلے جاتے ہیں تو آپ کے ماتھے پہ آ جاتے ہیں، پھر آپ کے ماتھے سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر ایک چھپرا سا بن جاتا ہے نور کا. پھر جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، مصیبت، ایکسیڈنٹ، تکلیفیں، ٹینشنیں آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. جب اس نور کے چھپرے کے نیچے آتی ہیں، اپنی حیثیت بدل جاتی، کیونکہ وہ نور پہ آ گئی. ٹینشن ختم، مصیبت ختم، ایکسیڈنٹ دور، کیونکہ آپ نے اپنے اللہ کو پکار لیا ہے جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے. فرشتے دوڑ لگا دیتے ہیں. قرآن کے الفاظ اللہ کی تسکین کا باعث ہیں. جب آپ کی زبان سے ادا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور جتنے خوبصورت اور جتنے خلوص کے ساتھ، جتنے دل کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اتنی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے فرشتوں کی. سبحان اللہ. فرشتے چاروں طرف نہیں آتے، فرشتے انسانوں کی طرح نہیں ہیں. فرشتے سر بسر آتے ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے جائیں گے تو آپ کے تحفظ کا احسار شروع ہو جاتا ہے. آپ ایک کڑے کے اندر چلے جاتے ہیں. شیطان کی جرت نہیں ہے نور کا وہ کڑا توڑ دے. بے شک پوری دنیا کے شیطان بھی آ جائیں تو اللہ کا کڑا نہیں توڑ سکتے. نہیں تو آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا، کوئی ٹینشن نہیں دے سکتا، کوئی مصیبت نہیں آپ کے اوپر آ سکتی، کیونکہ آپ اللہ کے حصار میں ہیں. بے شک. آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آپ چل رہے ہوں. سیال کوٹ جانا تھا، اب ٹائم کم ہے تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یار سیال کوٹ جانا ہے یار، ٹائم بہت کم ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا یہ کالا شاہ کاکو ہے نا، وہاں سے ایک سنگل روڈ جاتی ہے، 40-45 منٹ میں آپ پہنچ جائیں گے. لیکن حضور مغرب کے بعد وہاں ٹریفک نہیں چلتی، کیونکہ وہ سارے گاؤں ڈکیتوں کے ہیں، مار ڈالیں گے، گاڑی بھی چھین لیں گے.
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सुमैया के बेटे जो पाकिस्तान की पहली शहीदा हैं, उन्होंने कहा सफ़र की दुआ पढ़ के सफ़र पे रवाना हो जाओ, मौत के अलावा अगर आपका कोई नुकसान हो जाए क़यामत वाले दिन मेरे गिरेबान से पकड़ कर मुझसे ले लेना। सुभान अल्लाह। मौत वक्त और मकाम टकराए तो मौत, उस पर इख्तियार अल्लाह का है। मैंने पढ़ा, बेशक। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, सूरह यासीन का पहला रुकू पढ़ा, पहली मुबीन पढ़ी, उसके बाद मैंने 4 रुकुल पढ़े, 6 कलमे पढ़ता हुआ जा रहा हूँ तो एक मोटरसाइकिल सीधा मेरी तरफ आ रहा, सीधा उधर से आ रहा है, उधर आना चाहिए, इधर से ही आ रहा है जिधर से मैं जा रहा हूँ। अब वो स्पीड कम होती 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 एकदम सामने आ गए। अब जब मैंने तेज रोशनी की, उन्होंने निकाले 2 सिल्वर पिस्टल, एक वहीं खड़ा हो गया, एक थोड़ा साइड पे हो गया। मैंने अंदर से मैंने फ्रंट वाली लाइट बंद कर दी, ऊपर वाली लाइट जलाई, शीशा मैंने नीचे किया, उसको मैंने इशारा किया, वो मेरे पास आ गया। मैंने कहा ठाकुर साहब भाजी कितने जा रहे हैं? मैं कहा सियालकोट जाना है, उत्थे दावत हैगी। मैं तुहाडी फ्लैक्स देखी थी, वो बड़ी वड्डी फ्लैक्स लगी उत्थे तुहाडी। मैं कहा उत्थे जाना है तो टाइम ज़ाय हो रहा है। उन्हें पिस्टल इंज किया, उन्हें कहा भाजी आओ, मेरे अगे जा रहा है, गे एक जगह पे जाके रुके। उन्होंने कहा भाजी वो सामने फौजी छावनी हैगी, वो तुसी क्रॉस करनी है, अगे तुहाडी फ्लैक्स लगी, तुसी उत्थे थल्ले होना, सामने ही प्रोग्राम चलदा। जो लूटने के लिए आ रहे थे वो फिर हिफाजत के लिए साथ चले। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। और इसमें एक आयत है इसके साथ ही ना, जो आपने बताई ना, सहाबी ने कहा कि क़यामत के दिन वो वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही Yes. अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मत्विय्यातुन बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। फरिश्ते आपके आगे भाग पड़े। सर अल्लाह ऐसे हिफाजत करता है, बेशक और बेशक मेरा अल्लाह हिफाजत कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। बेशक। सारी दुनिया आपको मारना चाहे, अल्लाह ना चाहे, अल्लाह आपको मारना चाहे और सारी दुनिया बचाना चाहे। नहीं बचा सकते। मुझसे 36 करोड़ लोगों ने कहा भाई आप इतनी बड़ी शख्सियत है, अपने साथ कोई गार्ड रखा करें। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। या तो मेरे इख्तियार में हो ना कि भाई मैंने सुबह 5 बजे वहाँ जाना है, 6 बजे वहाँ जाना है, 7 बजे वहाँ, मेरे इख्तियार में नहीं है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, हर अमर पर अल्लाह का हुक्म गालिब है, और वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, और अक्सर लोग इस बात को जानते ही नहीं। तो फिर मैं कैसे जानता हूँ? मेरे अल्लाह ने मामला किया। भाई ये पानी के घूंट में अपनी मर्जी से पी नहीं सकता। वो जफरी खान वाली बात आपको सुनाई तो थी। जफरी खान साहब और मैं स्वीडन कॉन्सुलेट में गए। अच्छा। वहाँ वो खातून मोहतरमा बैठी हुई, जफरी खान कहता बाजी मेरा वीज़ा लग जाएगा। वो कहती वे भरावा जे तेरा आटा उत्थे टुर गया तू मगर ही जाना है। वाह। मुझे 25 साल हो गए, एक एक लफ्ज याद है। ये सारा इंतज़ाम मेरा अल्लाह करेगा तो मैं जाऊंगा ना सर। बेशक। तो जब मुझे लोग ये कहते हैं तो फिर सब कुछ अल्लाह के हवाले जब कर ही दिया है तो क्या जरूरत है इन सारी बातों की। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। ठीक है, वीडियो वॉचिंग का बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।